إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتہائی قابل قدر مشائخ کرام، معزز حاضرین، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حج کے لیے نکلنے سے پہلے اس پروگرام کے اندر شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد اس پروگرام کے انتظام کرنے والے فضیلت الشیخ شمیم احمد مدنی حفظہ اللہ اور ان کے معاونین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے اعمال حسنہ کو قبول فرمائیں اور ہم سب کے میزان حسنات میں اسے شمار فرمائیں۔ محترم حاضرین، حج ایک اسلام کا رکن ہے۔ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے تو اللہ رب العالمین نے اس پر اسے فرض قرار دیا ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اور یہ پہلا حج ہے انسان کا۔ اس کے بعد جب بھی وہ حج کرے، اگر اسے موقع ملا تو اس کا وہ نفلی حج ہوگا۔ جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض تھا وہ گزر چکا ہے۔ پہلی بار جو انسان حج کرتا ہے یہی اس کا فرض حج ہے، جسے حجۃ الاسلام کہا جاتا ہے۔ عموماً ناقص تیاری کی وجہ سے، مسائل کے تعلق سے، پہلے سے علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو حج کے بعد افسوس کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کہ فلاں جگہ مجھ سے غلطی ہو گئی، فلاں رکن چھوٹ گیا، فلاں واجب چھوٹ گیا، فلاں عمل چھوٹ گیا، اور وہ زندگی بھر افسوس کرتے رہتے ہیں۔ خود اپنے بعض رشتہ داروں کو جانتا ہوں جو حج کے بعد زندگی بھر افسوس کرتے رہے کہ فلاں عمل مجھ سے چھوٹ گیا تھا، اور دوبارہ حج کے لیے کوشش کرتے رہے لیکن دوبارہ موقع نہیں ملا، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آج حد سے زیادہ رش کی وجہ سے، بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے باضابطہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ ایک انسان زندگی میں صرف ایک ہی بار حج کر سکتا ہے۔ ایک سے زائد بار ایک شخص کو موقع نہیں دیا جائے گا، الا کہ کسی کے ساتھ کوئی خاص معاملہ ہو سکتا ہے کہ اسے دوبارہ اجازت مل جائے یا حج بدل کے طور پر دوبارہ چلا جائے، لیکن اصل یہی ہے کہ اب آپ کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اگر آپ سے غلطی ہو گئی تو اس غلطی کو سدھارنے کا موقع آپ کے پاس نہیں ہے، صرف حسرت و افسوس ہی باقی رہ جائیں گے، اصلاح کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس لیے ایک حاجی کو چاہیے کہ سفر کی تیاری اور دوسرے امور کی تیاری میں جتنا اپنا وقت صرف کرتا ہے، جتنا پیسہ لگاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کی کوشش حج کے مسائل کو سیکھنے کی ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ بلا علم اگر وہ عمل کرے گا تو قدم قدم پر ٹھوکر کھائے گا، لغزشیں ہوں گی، اور پھر اس غلطی کو پتہ نہیں وہ حج کے ایام میں ہی اصلاح کر پائے گا، سدھار کر پائے گا، یا پھر یہ افسوس اور حسرت کے ساتھ ہی اس کی زندگی کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو حج کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے حج کے مسائل کو اچھی طرح سیکھ لیں۔
جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ ہے دوران حج عموماً جو حجاج کرام سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں ان غلطیوں کی نشاندہی کی جائے. انشاءاللہ ابھی شیخ محترم آپ کے سامنے حج کا پورا طریقہ شروع سے آخر تک پریکٹس کر کے عملی طور پر دکھائیں گے. اسی طرح فضیلت الشیخ دکتور اجمل منظور حفظہ اللہ آپ کے سامنے مدینہ طیبہ کے اندر کیسے آپ کو وہاں قیام کے دوران 15 دن تقریباً یا اس سے کم یا کچھ زیادہ گزارنے ہیں، اس کے آداب کیا ہیں یہ بتائیں گے. اس لیے میرا جو موضوع ہے میں اسی کے درمیان رہوں گا انشاءاللہ، تاکہ تکرار بھی آپ کے سامنے کم ہو اور معلومات کو آپ اچھی طریقے سے ضبط کر سکیں. ان غلطیوں کو آپ اگر ذہن میں رکھتے ہیں تو انشاءاللہ حتی الامکان آپ سے یہ غلطیاں سرزد نہیں ہوں گی. اس لیے جو غلطیاں آپ کے سامنے بیان کی جائیں تقریباً ایک طرف سے میں ترتیب وہاں ذکر کروں گا تاکہ اس ترتیب یہ چیزیں آپ کے ذہن کے اندر محفوظ ہو جائیں. یہاں سے نکلتے ہوئے اور پھر یہاں انڈیا واپس آتے وقت اس ترتیب جو غلطیاں ہوتی ہیں عموماً ان غلطیوں کو میں ترتیب کے ساتھ ذکر کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلی غلطی جب میں نے ان غلطیوں کو لکھنا نوٹ کرنا شروع کیا اور سوچنے لگا کہ عموماً ایک حاجی سے کون کون سی غلطیاں ہوتی ہے، تو جو مجھے ان غلطیوں میں پہلے نمبر کی غلطی لگی جسے سب سے پہلے ذکر کیا جانا چاہیے اور اسے میں نے 1 نمبر دیا ہے، وہ ہے سیلفی لینے کی غلطی، جو آج کے زمانے میں موبائل کی شکل میں ہمارے سامنے خصوصاً ایک حاجی کے لیے فتنے کی شکل اختیار کر چکا ہے. قدم قدم پر گھر سے نکلتے ہوئے سیلفی، فلائٹ میں بیٹھتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، احرام پہنتے ہوئے، خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے، زمزم پیتے ہوئے، قدم قدم کی سیلفی موجود ہے. یہاں تک کہ جھوٹی سیلفیاں لی جاتی ہیں. کسی کو کیمرہ تھما دیا گیا، خانہ کعبہ کے سامنے دعا کر رہا، حالانکہ حقیقت میں اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کر رہا، تصویر لے لیا وہاں سے رخصت ہو گیا. ایک شخص خانہ کعبہ کے سامنے اپنے آپ کو نمازی دکھائے، کسی کو کیمرہ دے دیا کہ نماز پڑھتے ہوئے میری تصویر نکالیں، اللہ اکبر کہا، تصویر نکال لی، نماز بیچ میں چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ نماز پڑھنا مقصد نہیں تھا، تصویر لینا مقصد تھا. تصویر لے چکا، اب نماز بیچ میں چھوڑ کر چلا گیا. ذرا غور کریں کہ کتنا بڑا یہ فتنہ ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کے عبادت میں شاعر کے اندر اس طرح کی حرکت کر رہا ہے، جھوٹے طور پر عبادت کر رہا ہے، حقیقت میں عبادت نہیں کر رہا ہے. قدم قدم پر لوگوں کو خبر کرنا، یہاں میں ہوں، یہ عبادت انجام دیا، یہ عبادت انجام دیا. اس سے جتنا ایک حاجی احتیاط کر سکے، پرہیز کر سکے، اس کے لیے بہتر ہے. یہ قدم قدم کی جو سیلفی ہے یہ ایک حاجی کے اخلاص کے لیے قاتل کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے جتنا اپنے آپ کو ان ریا و نمود کے اسباب سے دور رکھ سکے بہتر ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر یہ کوئی کر رہا ہے تو حقیقت میں وہ مخلص نہیں ہے ریاکاری کے لیے، لیکن یہ وسائل میں سے ہے. لہذا ایک حاجی کو چاہیے کہ شروع سے آخر تک جتنا ممکن ہو سکے جس عبادت کے لیے گیا ہے اسی میں اپنی توجہ مرکوز رکھے اور ان لا یعنی چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول نہ کرے. دوسرے نمبر پر انڈیا سے جانے والے بہت سارے حجاج کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ حج کے اندر داخل ہونے کی نیت جدہ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد کرتے ہیں. وہیں پر بعض لوگ احرام کا لباس بھی پہنتے ہیں. اگر احرام کا لباس انڈیا میں ہی پہن کر نکلے وہ اپنے ہوٹل سے یا اپنے گھر سے یا فلائٹ کے اندر، لیکن نیت کہاں کرتے ہیں؟ جدہ پہنچنے کے بعد ایئرپورٹ میں. یہ غلط ہے. میقات کراس کرنا ایک حاجی کے لیے بغیر احرام کے جائز نہیں ہے، اور احرام کا معنی ہے نیت الدخول فی النسک، حج کی عبادت کے اندر آپ داخل ہو رہے ہیں اس کی نیت کرنا. تو یہ نیت کرنا کہاں ضروری ہے؟ میقات کراس کرتے ہوئے. اس سے پہلے ہی ایسا نہ ہو کہ میقات سے آپ گزر چکے، آگے بڑھ چکے، آپ نے نیت نہیں کی ہے. میقات پہنچ کر آپ نیت کریں، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. بعض لوگ پہلے ہی نیت کر لیتے، یہ بھی صحیح نہیں ہے.
اور بعض لوگ گزر جانے کے بعد جدہ میں یا پھر اگر مدینہ پہلے جا رہے ہوں تو ذوالحلیفہ گزر جانے کے بعد نیت کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم مکہ پہنچ کر نیت کریں گے. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ غلط ہے. اسی طرح اکثر و بیشتر حجاج سے آپ جو وہاں پہنچے رہتے ہیں بات کریں کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں. حج کی 3 قسمیں ہیں: حج تمتع، حج قران اور حج افراد. ان میں سے کس حج کی آپ نے نیت کی ہے، کون سا حج کر رہے ہیں؟ تو اکثر و بیشتر حجاج کو پتہ ہی نہیں رہتا. حالانکہ ابھی آپ کو انشاءاللہ بتایا جائے گا تینوں حج کے اندر بعض مسائل میں فرق ہے. تو ایک حاجی کو پتا ہونا چاہیے کہ حج کی کون سی قسم وہ انجام دے رہا ہے. یہ تعین ہونی چاہیے اور حاجی کو اس کا علم ہونا چاہیے. مکہ پہنچ گئے، اب اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو پہلے آپ عمرہ کریں گے. قران میں بھی پہلے آپ عمرہ کریں گے، لیکن عمرے سے حلال نہیں ہوں گے. خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد اکثر و بیشتر لوگوں کے ساتھ یہی ہوگا، اگر انہوں نے پہلے عمرہ وغیرہ نہیں کیا ہے تو وہ پہلی بار خانہ کعبہ کو دیکھیں گے. بعض لوگ سجدے میں گر پڑتے ہیں، بعض لوگ پہلے خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ دیکھنے کی دعائیں پڑھتے ہیں. یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں. بعض لوگ طواف سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں. ایسے حجاج کے لیے اس موقع پر یہ اعمال ثابت نہیں ہے. اگر کوئی خانہ کعبہ پہنچا ہے حج یا عمرے کی نیت سے تو اس کے لیے سب سے پہلا کام طواف کرنا ہے، تحیۃ المسجد نہیں. اگر وہ خانہ کعبہ نماز کی نیت سے پہنچا ہے یا دوسری عبادت انجام دینے کے لیے، مثلا قرآن کی تلاوت کے لیے یا مشائخ کے دروس میں حاضر ہونے کے لیے، تو ایسے لوگوں کے لیے تحیۃ المسجد ہے. بیٹھنے سے پہلے وہ 2 رکعت نماز پڑھے اس کے بعد بیٹھے. لیکن اگر کوئی عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے، حج کرنے کے لیے گیا ہے، تو وہ پہلے حج ہی کرے، وہ پہلے طواف کرے اور طواف کے بعد وہ 2 رکعت نماز ادا کرے. طواف کے بعد 2 رکعت ہے، اس سے پہلے نہیں ہے. تو یہ غلطی بعض حجاج سے ہوتی ہے. اب جب وہ طواف شروع کرتے ہیں تو بعض حجاج کو دیکھا جاتا ہے کہ حجر اسود تک ابھی پہنچا نہیں ہے. یہ حجر اسود آپ کو ابھی دکھایا جائے گا کہاں سے آپ طواف شروع کریں گے. بعض حجاج کو دیکھا جاتا ہے کہ ابھی حجر اسود تک پہنچا نہیں ہے اور اس سے پہلے ہی طواف شروع کر دیتا ہے. یہ طریقہ غلط ہے. حجر اسود سے طواف کی شروعات ہوگی، اس سے پہلے سے بھی نہیں، اس کے بعد سے بھی نہیں. بعض لوگ طواف کرتے ہوئے وہاں باضابطہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو بر صغیر کے خصوصاً خانہ کعبہ کی طرف بالکل نہیں دیکھتے. اگر کوئی دیکھتا بھی ہو طواف کے دوران خانہ کعبہ کو، باضابطہ منع کرتے ہیں. مجھے خود منع کیا بعض لوگوں نے. یہ ہمارے ہی انڈیا پاکستان سے جانے والے جو حجاج اور معتمرین ہوتے ہیں وہ باضابطہ منع بھی کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف نہ دیکھو حج کے طواف کے دوران. تو یہ ان کے ذہن میں غلط فہمی ہے کہ دوران طواف ہم خانہ کعبہ کو نہیں دیکھ سکتے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. اگر کوئی خانہ کعبہ کو دیکھ بھی رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے. اسی طرح بعض لوگ خانہ کعبہ کے جتنے بھی اطراف ہیں، جتنے جوانب ہیں، ہر ایک سے تبرک حاصل کرتے ہیں. صرف حجر اسود کا بوسہ لینا یا اس کی طرف اشارہ کرنا اللہ کے رسول سے ثابت ہے، یا لکڑی سے اسے لمس کرنا، چھونا اور پھر لکڑی کو بوسہ دینا، یہ ثابت ہے. اور رکن یمانی کو اگر لمس کر سکے تو دوسرے اطراف کو، حتیم ہے یا وہ کونا ہے، اس طرف کا حصہ ہے، یہ پورے خانہ کعبہ کے تمام جوانب کو یا مقام ابراہیم کو چھونا اور اسے برکت حاصل کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اگر یہ جائز ہوتا تو اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ اس کام کے لیے ہم سے پہلے سبقت کرتے. اسی طرح بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ تک گرچہ نہ پہنچ سکے، مقام ابراہیم جو ہے یہاں پر یہ بوتل کی شکل میں جو آپ کے سامنے ہے نا چھوٹا سا، کم از کم اس مقام ابراہیم کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور چھوڑنے کے بعد فوراً اپنے جسموں پر ملنے لگتے ہیں.
جیسے ہی لمس کیا، ہاتھ لگایا، فوراً اپنے جسموں پر ملنے لگتے ہیں۔ یہاں سے اور ایک بات یاد آئی، جب وہاں ہم ہوتے تھے دعوتی امور میں مشغول، تو انڈیا پاکستان سے جانے والے حضرات ہم سے سلام کرتے، اور جیسے ہی ہم نے ان سے مصافحہ کیا، مصافحہ کرنے کا تو فوراً اپنے پورے جسم میں ملنے لگتے تھے۔ یہ بھی ایک تبرک کا طریقہ ہے جو کہ ثابت نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے بہت سارے حضرات سے سلام کرنے سے پہلے ہم ہاتھ لیتے تھے، تو مصافحہ کریں گے اس شرط پر کہ آپ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے۔ وہ وعدہ کرتے تب ہم ان سے مصافحہ کرتے، اور پہلے سے ہی اگر لگتا کہ یہ شخص ایسا کرنے والا ہے تو ایسے شخص سے مصافحہ ہی نہیں کرتے، اگر وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو یہ جو تبرک کا طریقہ ہمارے یہاں لوگوں کے درمیان معروف ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بدعت میں علماء نے اسے شمار کیا ہے۔ اس لیے ایسے اعمال سے بچنا چاہیے۔ کسی چیز سے برکت حاصل کرنے کے اصول و ضوابط ہیں، اسی طریقے سے برکت ہم حاصل کر سکتے ہیں جس طریقے سے کتاب و سنت میں ثابت ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے طریقے سے برکت حاصل کرنا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جیسے خانہ کعبہ مبارک ہے، لیکن اس سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے اس سے برکت حاصل کیا ہے، اس طریقے سے اس سے ہم کیسے برکت حاصل کریں گے؟ اس کا طواف کر کے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کر کے، وہاں پر نماز پڑھ کے، یہ ہے اس سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ۔ اسے چھو کر نہیں، جسم سے لگا کر نہیں۔ اگر یہ بھی کوئی طریقہ ہوتا تو اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ اس میں ہم سے پہلے سبقت کرتے۔ اسی طرح آپ بعض لوگوں کو دیکھیں گے وہاں پر جا کر، عموماً اہل حدیث نوجوانوں میں یہ بیماری نہیں پائی جاتی، اللہ کا فضل و کرم ہے، لیکن بہت سارے لوگ لا علمی میں لوگوں کی دیکھا دیکھی کرنے لگتے ہیں۔ وہ کیا عمل ہے؟ تمام اعمال سے فارغ ہونے کے بعد جب خانہ کعبہ سے نکلنے کی باری آتی ہے تو خانہ کعبہ کو پیٹھ نہیں دکھاتے، وہ الٹے پاؤں خانہ کعبہ سے باہر نکلتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں۔ یہاں تک کہ الٹے پاؤں نکلنے کی وجہ سے کبھی چوٹ بھی لگتی ہے، کسی سے ٹکراتے بھی ہیں، لیکن خانہ کعبہ کو پیٹھ نہیں دکھا سکتے۔ یہ عجیب و غریب ایک لوگوں کے ہم منطق ہے۔ مسجد نبوی کے اندر بھی بعض لوگوں کو یہی عمل کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کہ اسے پیٹھ نہیں دکھا سکتے، خصوصاً قبر رسول کی طرف پیٹھ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے اس کی طرف پیٹھ کی تو بے ادبی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر کے جب آپ باہر نکلیں گے تو جیسے آپ باب السلام سے داخل ہوئے، اس کے بعد زیارت کر کے باہر نکلے تو آپ کے سامنے بقیع الغرقد کا قبرستان ہے، بائیں طرف مسجد نبوی کے دروازے ہیں اندر داخل ہونے کے لیے، اور پیچھے آپ کا کیا ہے؟ قبر رسول ہے، اور دائیں جانب کیا ہے؟ خانہ کعبہ قبلہ ہے۔ ایک دن کی بات ہے، ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے نماز کے بعد، ایک بھائی کی پیٹھ قبر رسول کی طرف تھی۔ بعض حضرات بگڑ گئے کہ کتنا بے ادب ہے، یہ قبر کی طرف پیٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں نے اس بھائی سے کہا کہ پھر کس طرف وہ پیٹ کرے، کوئی حل تو آپ کے پاس ہوگا۔ اس نے کہا کسی بھی طرف کر لے لیکن قبر کی طرف نہ کرے۔ میں نے کہا کہ بتائیں کس طرف آخر کرے وہ؟ کہا کہ اس طرف کر لے۔ میں نے کہا کہ اس طرف تو مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، اس طرف کر لے۔ میں نے کہا اس طرف تو خانہ کعبہ ہے، اس طرف قبلہ ہے، اس طرف کر لے۔ میں نے کہا اس طرف تو بقیع الغرقد کا قبرستان ہے، صحابہ کرام کی قبریں ہیں، تو چاروں طرف کچھ نہ کچھ ہے، تو کس طرف کرے وہ؟ پریشان ہو گیا۔ تو میں نے اس بھائی سے کہا کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر اگر کوئی اس طرح اپنی منمانی کرے تو یہی اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو یہ کتاب و سنت سے ثابت شدہ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے زیادہ ان شعائر کی تقدیس اور ان کا احترام ہم نہیں کر سکتے۔ اگر خانہ کعبہ کو پیٹھ دکھانا ناجائز ہوتا تو اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ سب سے پہلے یہ کام کرتے، وہ بھی الٹے پاؤں باہر نکلتے، لیکن انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے۔ اس لیے اس طرح الٹے پاؤں باہر نکلنا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ طواف کے دوران ہر چکر کے لیے الگ الگ دعائیں انہوں نے متعین کر رکھی ہیں۔ باضابطہ ان کے پاس کتاب ہوتی ہے
اور ان کتابوں میں الگ الگ چکر کی الگ الگ دعائیں لکھی ہوئی ہیں. یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ سلف صالحین کے یہاں ان کا تصور تک نہیں تھا. الفاظ کو بھی پڑھیں، ان دعاؤں کے الفاظ پڑھ کر ہی آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یہ میڈ ان انڈیا پاکستان دعائیں ہیں. اگر کوئی عربی جاننے والا ہوتا تو اس طرح کی دعائیں نہ لکھتا. تو حقیقت میں یہ دعائیں سنت سے ثابت نہیں اور ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. اور کوئی عبادت انسان ایسا انجام دے جو سنت سے ثابت نہ ہو تو اسی کو علماء کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں. اس لیے الگ الگ چکر کی اگر آپ کو کوئی الگ الگ دعائیں سکھائے یا کوئی آپ کو ایسی کتاب ملے تو ان سے پرہیز کریں. باضابطہ جمعیت سے کتابیں چھپتی ہیں، تقسیم ہوتی ہے حجاج کے درمیان، ان کتابوں کو اپنے ساتھ رکھیں. اگر عربی زبان پڑھ سکتے ہوں، سمجھ سکتے ہوں تو شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کی کتاب تفسیر الناسک پڑھیں. اس مسئلے کی سب سے افضل کتاب اگر کہیں تو یہی کتاب ہے، شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کی تفسیر الناسک باحکام المناسک. تو اس طرح کے کبار علماء یا موثوق علماء کی کتابیں پڑھیں اور ان سے حج کی تعلیمات سیکھیں. کسی بھی شخص کی کوئی بھی کتاب آپ کے ہاتھ لگ جائے تو ان کتابوں سے دور ہی رہیں، بہتر ہے. اسی طریقے سے ایک غلطی بہت سارے حجاج سے یہ ہوتی ہے کہ وہ طواف کے دوران اجتماعی شکل میں دعائیں کرتے ہیں. ایک گروپ ہوتا ہے، گروپ کا ایک لیڈر ہوتا ہے اور بلند آواز سے وہ دعائیں کرتا ہے اور گروپ کے باقی حضرات ان کے پیچھے پیچھے کیا کرتے ہیں؟ ان الفاظ کو دہراتے ہیں اونچی آواز سے. اولاً یہ عمل ثابت نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اس سے دوسرے طواف کرنے والوں کو حد سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے، بہت زیادہ وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے. عموماً ایک قاعدہ اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ پورے سفر کے دوران کبھی بھی کسی عمل سے کسی دوسرے حاجی کو تکلیف نہ پہنچائیں. یہاں تک کہ کوئی مشروع عبادت کو بھی انجام دینے کے لیے اگر کسی کو تکلیف پہنچانا پڑے تو اسے دور رہے. مثال کے طور پر حجر اسود کا بوسہ دینا مشروع ہے، ثابت ہے اللہ کے رسول سے، لیکن اگر تکلیف دے کر اس عمل کو آپ انجام دے سکتے ہو تو یہ جائز نہیں ہے کہ لوگوں کو تکلیف دے کر آپ حجر اسود کا بوسہ لینے جائیں گے. اسی طریقے سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، طواف ختم ہوا اور وہی مقام ابراہیم میں ہی 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، وہیں پر نماز شروع کر دیتے ہیں جہاں پر لوگ طواف کر رہے ہیں. بس اوقات کئی لوگ شروع کر دیتے ہیں، جماعت بن جاتی ہے اور طواف کرنے والوں کو حد سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے. یہ جائز نہیں ہے کہ آپ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے وہاں کے طائفین کو اس قدر تکلیف پہنچائیں. پوری مسجد آپ کے لیے الحمدللہ بنی ہوئی ہے، کہیں پر بھی آپ یہ 2 رکعت نماز ادا کریں آپ کے لیے جائز ہے. افضل ہے کہ مقام ابراہیم میں پڑھیں، لیکن اس صورت میں جب کسی کو تکلیف نہ پہنچا رہے ہوں. لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر کے اس طرح آپ کہیں کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. بعض لوگ راستوں میں نماز شروع کر دیتے ہیں یا راستوں میں گیٹ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، پولیس والے اٹھاتے ہیں تو الٹا انہیں کو سناتے ہیں. یہ طریقہ بالکل بھی آپ کا نہیں ہونا چاہیے. دوسروں کو تکلیف دینے سے ہر جگہ بچیں، چاہے ایام حج میں ہو، خانہ کعبہ کے اندر ہو، مشاعر کے اندر ہو، مینا میں عرفات مزدلفہ میں یا مسجد نبوی کے اندر. کبھی بھی اپنے کسی عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ دیں، گرچہ کسی عبادت کو انجام دینے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، لیکن دوسروں کو تکلیف دے کر نہیں، کیونکہ دوسروں کو تکلیف دینا یہ حرام ہے اور ایک مشروع مسنون عمل کو انجام دینے کے لیے ایک حرام کام کا ارتکاب کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اونچی آواز میں دعائیں پڑھتے ہیں، گرچہ اکیلے پڑھیں تو اس سے بھی لوگوں کو کافی تکلیف ہوتی ہے، ڈسٹرب ہوتے ہیں وہ لوگ. اس وجہ سے اونچی آواز میں نہ پڑھیں. خود دعا کے آداب میں سے ہے کہ انسان سکینت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، ادب کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرے. اس طرح اونچی آواز میں دعا کرنا یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے، خصوصاً طواف کے دوران. اس سے دوسروں کو پریشانی ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک غلطی بعض حجاج سے یہ ہوتی ہے کہ طواف کے دوران ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں. دعا کے آداب میں سے ہاتھ اٹھانا ہے، لیکن وہ دعائیں جو جگہ یا وقت کی قید کے ساتھ سنت سے ثابت ہیں، یہ ضابطہ یاد رکھیں. وہ دعائیں جو جگہ کی قید کے ساتھ
یا وقت کی قید کے ساتھ سنت سے ثابت ہیں اور اللہ کے رسول سے ان جگہوں پر ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے تو وہاں پر ہاتھ نہ اٹھانا ہی سنت ہے. جیسے آپ مسجد میں داخل ہوئے تو یہ جگہ کی قید کے ساتھ اللہ کے رسول سے دعا ثابت ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا. یہاں پر کیا اللہ کے رسول سے ہاتھ اٹھانا ثابت ہے؟ ثابت نہیں ہے. تو اگر کوئی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر اس دعا کو کرے تو کیا کہیں گے آپ؟ یہ ثابت نہیں ہے، بدعات کے اندر شامل ہو سکتا ہے. طواف کے دوران اللہ کے رسول نے آپ کے صحابہ نے کہ ہاتھ اٹھایا تھا، دعا ثابت ہے لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں. تو جگہ کی قید کے ساتھ یا وقت کی قید کے ساتھ اگر کوئی دعا سنت سے ثابت ہے اور وہاں پر ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ نہیں تو ہاتھ نہ اٹھانا ہی سنت ہے وہاں پر. اور طواف کے دوران ہاتھ اٹھانے کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. اسی طریقے سے یہ آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا، اس کے بعد بہت سارے لوگ مکہ کے اندر ہی کئی دن تک قیام کرتے ہیں. دوران قیام روزانہ طواف کرنا تنعیم سے یا کسی دوسری جگہ سے یہ بعض لوگ عادت بنا لیتے ہیں، بلکہ بعض لوگ ایک ہی دن میں کئی عمرے کرتے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. یہاں تک کہ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک سفر کے اندر ایک سے زائد عمرہ کرنا مشروع نہیں ہے. اگر یہ مشروع عمل ہوتا تو اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ جو کافی مشقت سے مکہ پہنچے تھے حج کے سفر میں، اس زمانے میں راستے آج کی طرح ہموار نہیں تھے. کئی دن سفر کرنے کے بعد وہ مکہ پہنچتے تھے. اس کے باوجود اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ رکے رہے، یہاں تک کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے سے فارغ ہو جائے. ان کے ساتھ اللہ کے رسول نے ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اپنی بہن کو تنعیم لے کر جائیں تاکہ وہاں سے وہ احترام کی نیت کر کے مکہ داخل ہو. عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے ساتھ خود گئے تھے، اس کے باوجود عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرہ نہیں کیا تھا. ان کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں تھی، وہ جا ہی چکے تھے اپنی بہن کے ساتھ، وہ تو کم از کم عمرہ کر سکتے تھے. نہ انہوں نے کیا، نہ اللہ کے رسول نے رہنمائی کی، اور نہ کسی دوسرے صحابی نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ ہم بھی چلتے ہیں. وقت تو زائد ہم لیں گے نہیں، جتنا وقت ام المومنین لیں گے اتنے وقت میں ہم بھی اپنے عمرے سے فارغ ہو جائیں گے. ایک اچھا موقع ہے نیکی کمانے کا. لیکن انہوں نے ایسا عمل نہیں کیا. اس وجہ سے بار بار عمرے کی نیت سے حدود حرم سے باہر نکلنا یہ درست نہیں ہے. البتہ اگر کسی کام سے کسی کو باہر جانا پڑے تو پھر جب وہ حدود حرم کے اندر آئے گا تو اس کے لیے جائز ہے کہ احرام پہن کر داخل ہو اور عمرہ کر لے. لیکن کام کا بہانہ بنا کر اگر کوئی جا رہا ہے تو نیتوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے. کہ حقیقت میں اسے کام کی ضرورت تھی اس وجہ سے باہر گیا تھا، یا بہانہ کر کے وہ باہر نکلا ہے تاکہ بار بار عمرہ کر سکے. تو یہ بہانہ اللہ رب العالمین اچھی طرح جانتا ہے. اس طریقے سے کرنا مناسب نہیں ہے کہ روزانہ طواف کرتا رہے، روزانہ عمرہ کرتا رہے. البتہ وہ طواف کر سکتا ہے، البتہ اس کے لیے جائز ہے کہ مکہ کے اندر قیام کے دوران وہ چاہے جتنا طواف کرنا چاہے کر سکتا ہے. طواف کرنا اس کے لیے مشروع ہے. البتہ حکومت کی جو گائیڈ لائن ابھی ہے کہ نفلی طواف کرنے والے وہ مطاف میں نہیں جا سکتے، وہ اوپر جا کر طواف کریں تاکہ جو عمرہ کر رہے ہیں یا حج کر رہے ہیں ان کو پریشانی نہ ہو، تکلیف نہ ہو. تو ان کی گائیڈ لائن کو فالو کریں. بعض لوگ آج کیا کرتے ہیں، حکومتی سیکورٹی کو دھوکہ دینے کے لیے کہ نفلی طواف کریں گے سادے لباس میں تو فوراً وہ پکڑ لیں گے یہ نفلی طواف کر رہا ہے، تو احرام کے لباس میں جاتے ہیں تاکہ پولیس والے کو لگے کہ یہ عمرہ کر رہا ہے. اور اس طریقے سے مطاف تک پہنچتے ہیں اور پھر نزدیک سے عمرہ کرنے والوں کے ساتھ طواف کر لیتے ہیں. تو بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ اس طریقے سے احرام کا لباس پہن کر مطاف تک جانا اور عمرہ کرنے والوں کے ساتھ طواف کر لینا ہمارا نفلی طواف یہ درست ہے یا نہیں ہے. تو ہم ان کو ایک جواب دیتے ہیں کہ اپنے دل سے پوچھ لیں کہ اس طرح دھوکہ دینا وہاں پر خانہ کعبہ میں آپ کو کیا لگ رہا ہے، آپ کو خود جواب مل جائے گا. ظاہر سی بات ہے کہ دھوکہ دینا ہے، اور دھوکہ دینا ایک مسلم کا شیوا نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ طواف کر رہے ہیں، انہوں نے یہ قانون کس لیے بنایا ہے تاکہ آرام سے عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے عمرہ کر سکیں، طواف کر سکیں، اپنے اعمال کو انجام دے سکیں. اس لیے ان کا تعاون کریں آپ، ان کے لیے مصیبت نہ بنے. جو لوگ نفلی طواف کرتے ہیں ان سے ایک غلطی ہوتی ہے عموماً مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے
وہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد سعی بھی کرتے ہیں. نفلی طواف میں صرف طواف ثابت ہے، سعی ثابت نہیں ہے. عمرے کے دوران یا حج کے دوران طواف کے ساتھ سعی ہے، لیکن ایک بندہ صرف نفلی طواف کر رہا ہے تو نفلی طواف میں سعی نہیں ہے، بس طواف ہے، اور طواف کے بعد جو 2 رکعت ہوتی ہے وہ 2 رکعت نماز ادا کریں گے، لیکن اس کے بعد سعی کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں. لہذا اگر کوئی نفلی طواف کر رہا ہے تو اس کے بعد سعی نہ کرے. اس کے بعد آپ رکے رہیں گے مکہ میں 8ویں ذی الحجہ تک، یوم الترویہ جسے کہتے ہیں. 8ویں ذی الحجہ کو آپ کو حج کا احرام پہن کر حج کی نیت سے مینا کے لیے جانا ہے. یہ احرام 8ویں تاریخ کو کہاں سے آپ پہنیں گے، نیت کہاں سے کریں گے؟ اس کے لیے شریعت کی طرف سے کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کو مسجد حرام اس کے لیے آنا پڑے، یا اس کے لیے آپ کو تنعیم جانا پڑے، یا کسی دوسری جگہ جانا پڑے. صحابہ کرام جہاں پر موجود تھے وہیں سے انہوں نے نیت کی. اس لیے جو بعض حجاج کو دیکھا جاتا ہے کہ 8ویں تاریخ کو خصوصاً نیت کرنے کے لیے، احرام پہننے کے لیے مسجد حرام کا رخ کرتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے. آپ جہاں پر مقیم ہیں، جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہیں سے احرام کا لباس پہنے، نیت کریں اور مینا کا رخ کریں. مینا پہنچ گئے. عموماً ہندوستان کے، پاکستان کے، یا عموماً بر صغیر کا جو علاقہ ہے، یہاں کے حجاج کے اندر ایک غلطی نمایاں طور پر دیکھی جاتی ہے. مینا کے دوران، مینا میں قیام کے دوران، یا پھر عرفات میں، مزدلفہ میں، کہ یہ قصر نہیں کرتے، نمازیں پوری پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ سنت کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ سے دوران حج پوری نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے. یہاں تک کہ یہ حکم مکہ والوں کے لیے بھی ہے. اگر مکے کا کوئی شخص حج کر رہا ہو تو وہ بھی مینا میں جا کر قصر کرے گا، آدھی نماز پڑھے گا، پوری نماز نہیں پڑھے گا، کیونکہ سفر کی وجہ سے وہ قصر نہیں کر رہا. یہاں پر حج کی وجہ سے قصر کر رہا ہے، کیونکہ مکے کے اندر جو رہ رہا ہے، جس کا گھر مکے میں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ مینا اس کے لیے سفر نہیں ہے، وہ سفر نہیں کر رہا ہے. اس کے باوجود وہ وہاں پہ جا کے کیا کرے گا؟ قصر کرے گا. تو جو انڈیا سے گیا وہ پوری نماز پڑھے گا؟ وہ بتاتا والا قصر کرے گا، کیونکہ یہ قصر کرنا سفر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ حج کی وجہ سے ہے. بہت سارے حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم مکہ میں تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ٹھہرے ہوئے ہیں، 1 مہینے سے مکے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اب تو ہم مقیم ہو گئے، لہذا اب مکہ سے ہم مینا آئے ہیں، عرفہ آئے ہیں، مزدلفہ آئے ہیں، تو چونکہ ہمارا یہ سفر نہیں، اس لیے ہم پوری نماز پڑھیں گے، ہم کیوں قصر کریں گے؟ اور اس وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ قصر نہیں کرتے ہیں، حالانکہ پوری نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے. بلکہ جو وہاں مسجد خیف ہے، بہت مشہور مسجد ہے، جمرات کے بغل میں ہی، اس مسجد میں ایام حج میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی. اس مسجد میں ایام حج میں اگر جمعہ پڑ جائے تو جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، ظہر کی نماز ہوتی ہے قصر کے ساتھ. اور باضابطہ وہاں پر بورڈ لکھا ہوا ہے، آپ اگر جائیں تو وہاں پر دیکھیں، باضابطہ بورڈ لکھا ہوا ہے، ہم نے خود پڑھا ہے. کیونکہ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ کیا ہے؟ حاجی ہے، اور حاجی کے لیے جمعہ نہیں ہے، ظہر نہیں ہے، قصر ہے، 2 رکعت نماز ادا کریں گے وہ. اس لیے وہاں پر جمعہ کے دن بھی وہ قصر کر کے ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں. لیکن بر صغیر کے جو حجاج ہیں، خصوصاً غیر اہل حدیث، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پوری نماز پڑھتے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. اگر آپ کے خیمے میں کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہو اور پوری نماز پڑھا رہا ہو تو ان کے ساتھ نماز نہ پڑھیں. پھر آپ قصر کے ساتھ اپنی نماز پڑھیں. اگر آپ کا کوئی امام ہے تو بہتر ہے، نہ ہو تو اکیلے نماز پڑھنے کی ضرورت پڑے پھر بھی اکیلے نماز پڑھیں، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے پوری نماز پڑھنا دوران حج، سوائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ پیش آیا تھا اور جس پر صحابہ کرام کی نکیر ثابت ہے. البتہ ان کے سامنے کسی نے مخالفت نہیں کی، کیونکہ یہ فتنے کا باعث ہو سکتا تھا
اس وجہ سے بس تو وہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ایام حج میں نماز پوری نہیں ہے، قصر کے ساتھ ہے۔ اسی طرح عرفہ پہنچنے کے بعد بعض حجاج سے یہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ کنفرم نہیں ہوتے ہم عرفات کے حدود کے اندر داخل ہو چکے ہیں یا باہر ہی ابھی ہے۔ بہت سارے حجاج حدود عرفات کے باہر ہی جا کے وقوف کرتے ہیں اور وہیں سے واپس ہو جاتے ہیں۔ یہ رکن ہے حج کا۔ اگر میدان عرفات کے اندر آپ نہیں گئے تو آپ کا حج باطل ہو جائے گا۔ لوگوں کی بھیڑ سے دھوکہ نہ کھائیں۔ میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ اور ہزاروں لوگ تھے۔ اللہ رب العالمین کے پاس یہ دلیل کام نہیں دے گی کہ آپ اکیلے نہیں تھے، ہزاروں لوگ کی آپ نے اتباع کی، اس وجہ سے حدود عرفات سے باہر رہ گئے اور وہیں سے واپس آ گئے، آپ کا حج نہیں ہوگا، یہ دلیل کام نہیں آئے گی۔ اس لیے اچھی طرح کنفرم ہو جائیں کہ حدود عرفات کے اندر آپ جا چکے ہیں۔ اگر مسجد نمرہ کے اندر آپ وقوف کر رہے ہیں تو مسجد نمرہ کا شروع کا جو حصہ ہے یہ حدود عرفات سے باہر کا حصہ ہے۔ اگر مسجد نمرہ کے اندر آپ ہیں اور شروع کے حصے میں ہیں، امام سے قریب ہیں، تو نماز پڑھنے کے بعد اندر چلے جائیں۔ یعنی حدود عرفات کے اندر، مسجد کے اندر ہی رہنا چاہیں تو مسجد کے پیچھے جانے چلے جائیں جو حدود عرفات کے اندر ہے، ورنہ ایسا ہوگا کہ آپ باہر ہی رہ گئے اور باہر سے ہی چلے آئے، آپ کا ایک رکن فوت ہو گیا جسے آپ دوبارہ کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ اگر وقت نکل گیا ہو، فجر کی اذان ہو چکی ہو، آپ کا اس سال کا حج باطل ہو جائے گا۔ اس کا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ آپ دم دے کر یا کوئی دوسرا عمل کر کے اپنے حج کی اصلاح کر لیں، اسے سدھار لیں، کوئی آپشن نہیں آپ کے پاس۔ اب اس سال کا حج آپ کا فوت ہو چکا ہے، پتہ نہیں دوبارہ آپ کو موقع ملے گا زندگی میں حج کرنے کا یا پھر حج کے بدل کے طور پر کسی دوسرے کو بھیجنا پڑے گا، کیونکہ آپ کا حج ہوا نہیں ہے۔ اس لیے اچھی طرح سب سے زیادہ آپ کو یہاں پر چوکنا رہنا ہے۔ پوچھ لیں لوگوں سے کہ عرفات کے میدان کے اندر ہم آ چکے ہیں، حدود کے اندر داخل ہو چکے ہیں یا باہر ہی ہیں ہم؟ لوگوں کی بھیڑ سے دھوکہ نہ کھائیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے حجاج سورج غروب ہونے سے پہلے ہی حدود عرفات سے باہر نکل جاتے ہیں اور اس وجہ سے ایک واجب چھوڑ دیتے ہیں۔ حدود عرفات کے اندر رہنا سورج غروب ہونے تک، اس شخص کے لیے جو شخص سورج غروب ہونے سے پہلے اندر جا چکا ہے ضروری ہے رہنا سورج غروب ہونے تک۔ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے باہر نکل گیا حدود عرفات سے تو اس پر دم واجب ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ایک واجب چھوڑ دیا ہے۔ البتہ حدود عرفات کے اندر ہی بسیں لگی رہتی ہیں اور حجاج کو ان کی آسانی کے لیے ٹریولز والوں کی طرف سے یا حج مشن کی طرف سے ہدایت دی جاتی ہے کہ آپ جا کے بس میں بیٹھ جائیں۔ تو بس میں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ بس ابھی حدود عرفات کے اندر کھڑی ہے۔ اب بس کے اندر آپ اگر بیٹھ گئے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ عرفات کے میدان سے باہر چلے گئے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ اگر بس حدود عرفات سے باہر چلے جائے سورج غروب ہونے سے پہلے تو آپ اتر جائیں بس سے، حدود عرفات سے باہر نہ جائیں۔ اسی طریقے سے بعض حجاج سے رمی جمار کے وقت غلطی ہوتی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں، عموماً بہت سارے حجاج کو آپ دیکھیں گے بہت دور سے کنکری مارتے ہیں، یہ سوچ کر کہ بہت زیادہ بھیڑ ہم قریب نہیں پہنچ سکتے، حالانکہ آسانی کے ساتھ بالکل دیوار کے قریب پہنچ کر آپ چاہے تو کنکری مار سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ کئی سال کا ہمارا تجربہ ہے کہ آسانی کے ساتھ تھوڑا سا صبر کر لیں اور قریب پہنچ کر کنکری ماریں۔ اگر دور سے بھی مارتے ہو تو کنفرم ہو جائیں کہ آپ کی کنکری ہاؤس کے اندر گری ہے، اگر ہاؤس کے باہر رہ گئی تو وہ کنکری شمار نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم شیطان کو کنکری مار رہے ہیں، شیطان یہاں پر ہماری کنکری کا انتظار کر رہا ہے مار کھانے کے لیے۔ اتنا بیوقوف نہیں ہے وہ کہ آپ کی کنکری کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جوتے چپل سے مارتے ہیں، یہاں تک کہ گالیاں بھی بکتے ہیں اور اس سے خود اپنا عمل خراب کرتے ہیں۔ یہ اصل میں غلط تصور ذہن کے اندر موجود ہے کہ ہم شیطان کو کنکری مار رہے ہیں، بلکہ باضابطہ لوگ اس کا نام رکھتے ہیں، بڑا شیطان، بیچ والا شیطان، چھوٹا شیطان۔ جمرات کا معنی شیطان نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل میں ہم عمل انجام دیتے ہیں، شیطان کو مارنے کے لیے نہیں۔ اس لیے جو مسنون طریقہ ہے اسی طریقے سے آپ اس عبادت کو انجام دیں۔ بعض لوگ طاقت ہونے کے باوجود دوسروں کو وکیل بنا دیتے ہیں، میری طرف سے کنکری مار دینا، یہ بھی غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ بڑی بڑی کنکریوں کا انتخاب کرتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔
بعض لوگ دوسرے دن اور تیسرے دن زوال سے پہلے کنکری مارتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں. دوسرے دن اور تیسرے دن زوال کے بعد ہی کنکری مار سکتے ہیں، زوال سے پہلے نہیں. اسی طریقے سے ایک عمل جو بہت سارے حجاج سے دیکھا جاتا ہے وہ ہے مکہ میں قیام کے دوران، اسی طرح مدینے کے اندر بھی قضائے عمری پڑھتے ہیں. قضائے عمری جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ قضائے عمری کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں بہت ساری نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، غفلت میں ہم اس وقت نمازی نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، بعد میں اللہ نے ہدایت دی، نماز پڑھنا ہم شروع کیے، پتہ نہیں کتنی نمازیں ہماری چھوٹ چکی ہیں. تو اب اچھا موقع ہے، مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے. ہم نے ایک نماز اگر پڑھ لی قضائی عمری کے نام سے، گویا کہ 1,00,000 نمازوں کے بدلے یہ نماز ہو گئی. اس طریقے سے اچھا موقع یہاں پر ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہم اپنی پوری عمر کی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کر لیں. یہ ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول سے. ایسے لوگوں کے لیے صرف توبہ ہے. اگر خلوص نیت سے توبہ کرے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے. قضائے عمری نام کی کوئی نماز شریعت میں موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے بہت سارے حجاج کو دیکھا جاتا ہے کہ احتیاط کے طور پر دم دیتے ہیں. حج سے فارغ ہو چکا، تمام اعمال انجام دے چکا ہے، اب آخر میں دم احتیاط دیتے ہیں. پوچھا جائے کس وجہ سے، کون سی آپ سے غلطی ہوئی تھی؟ غلطی تو کوئی ہوئی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہو، احتیاط کے طور پر ایک دم دے دیتے ہیں. تو احتیاط نام کا کوئی دم شریعت میں نہیں ہے. جن اعمال کی بنا پر ایک حاجی پر دم واجب ہوتا ہے ان تمام اعمال پر غور کریں، آپ پائیں گے کہ ان میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یقین کے ساتھ اگر کسی سے غلطی ہوئی ہو تب دم ہے. اگر مسئلے کا علم نہیں تھا یا چوک سے اس سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر اس پر دم نہیں ہے. جیسے سر نہیں ڈھانپ سکتے احرام کے دوران، چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے، لیکن یاد نہیں تھا اچانک کپڑا آپ نے ڈال لیا، اس پر دم نہیں ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ناخن چبانے کی، یاد نہیں تھا کہ احرام کی حالت میں ہو اور ناخن چبا لیا، دم نہیں اس پر. تو احتیاط کا دم دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں وہ پرہیز کریں. یہ تقریباً چند اہم غلطیاں تھیں جو مکے کے اندر حجاج کرام سے سرزد ہوتی ہیں، اور بہت ساری غلطیاں ایسی ہیں جن کا تعلق مدینے میں قیام کے دوران ہے. لیکن چونکہ اس تعلق سے ایک خاص موضوع فضیلت الدکتور اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ کے سپرد ہے، اس لیے مدینے کے اندر ہونے والی غلطیوں کو میں ذکر کرنے سے بچ رہا ہوں. انشاءاللہ دکتور وہاں پر رہنے کے آداب کیا ہیں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان غلطیوں پر بھی انشاءاللہ تنبیہ کر دیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ تمام لوگوں کو مسنون طریقے کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، آپ کا حج قبول فرمائے، صحت و سلامت کے ساتھ اپنا ملک واپس لائے. آمین تقبل رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.